وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 17-18 حصہ پنجم 23-35 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہم رضائے الہی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت کا عذاب تھا. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 17. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذْنَاهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور جو قوم سمود تھی سو ہم نے انہیں راہ ہدایت دکھائی تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا ہی پسند کیا اور انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا ان اعمال کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور ہم نے ان لوگوں کو نجات بخشی جو ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کر لی. سامعین کرام، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سورہ حامیم سجدہ کی 2 آیات کو، 17 اور 18 نمبر. اس میں انسانیت کی کامیابی اور ناکامی کی ساری تاریخ بیان ہو رہی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اور ایک بات اس میں بالکل ایک میسج جو ہے بالکل واضح ہے کہ جس نے بھی پیغمبر کی تعلیم کو قبول نہیں کیا اور اندھے بنے رہنے پر ترجیح دی تو اس کا حال دنیا میں تو بہت برا ہوگا، دنیا میں بھی برا ہوگا اور آخرت میں. خسرت دنیا والآخرہ، قرآن میں الفاظ آئے نا کہ دنیا اور آخرت میں نقصان. دیکھیں، یہ جو قرآن کے مضامین ہیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ اسے ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے. آج کا مسلمان قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتا اور اس کے ڈراوے سے نہ ڈرتا ہے اور نہ اس کی خوشخبریوں سے کچھ خوش ہوتا ہے. اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ ہمارا
یقین صرف اور صرف دنیا پر ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی زندگی کو دیکھ لیں کہ وہ ظاہر کے گرد گھوم رہی ہے، ظاہر کے گرد ہم طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ بس ہمیں طواف کرنا تھا اللہ کے خیال کی طرف، ہم نے اللہ کے خیال میں زندگی گزارنی تھی، ہم دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بالکل واضح بات ہے، اس میں تو کوئی ایسی دیکھیں خاص دلائل کی اور لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 17 میں ایک جملہ ہے، وہ پوری طرح ہم پر فٹ آتا ہے، فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، کہ انہوں نے اندھے رہنے کو پسند کر لیا ہدایت کے مقابلے میں۔ تو یہ حال ہمارا بھی ہے، ہمارا ہی حال ہے، یہ سارا مضمون ہمارے لیے ہے، اس میں ہماری کامیابی اور ناکامی کی جو بات ہے وہ کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے پسند کر لیا اندھے بنے رہنے کو ہدایت کے مقابلے میں۔ آج کا مسلمان دیکھیں، ٹھہر جائیں ذرا، میں آپ سے کہتا رہتا ہوں، میں اگر بیٹھا ہوں تو میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں بس آپ کو قرآن کے معنی تفسیر وغیرہ بیان کروں اور بس فارغ ہو جاؤں۔ نو نو نو، ایک آیت آپ لے لیں، ایک آیت، اب یہ 2 آیات ہیں، اس کو آپ قبول کر لیں، اس میں سے ایک آیت کا آپ انتخاب کر لیں۔ اور افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آیت نمبر 17 کو ہم نے پسند کر لیا ہے اپنے لیے۔ اس وقت بھی میں آپ کو یہ مضمون بتا رہا ہوں، اور بہت سے لوگ شاید سنیں، اکثر تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کو پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب قرآن ہے، لیکن سمجھا سب سے کم جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے دنیا کی کتابوں کو۔ آپ دیکھیں میڈیکل کے طالب علم اور یہ اسکول کے طالب علم دیکھ لیں، ہمارے شہر میں گنے چنے مدرسے ہیں، گنے چنے، اور سینکڑوں کی تعداد میں اسکول ہے، اسی طرح ہر شہر کا حال ہے۔ تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے، ہمارا حال ان 2 آیاتوں میں سے ایک کے مطابق ہے، یا تو ہم نے دیکھیں ہمارا یقین کامل ہے اپنے اوپر، اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، کہ اللہ میری منزل ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ جملے استعمال کروں آپ کے لیے، آپ کو یا تو آپ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں واقف ہوں اپنے آپ سے، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، میں تو ظاہر نہیں ہوں، جو کچھ نظر آ رہا ہوں، میں نہ عورت ہوں نہ مرد ہوں، نہ لڑکی ہوں نہ لڑکا ہوں، بلکہ میں اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہوں جو اس جسم میں رہ رہی ہے۔ دیکھیں یہ مرد اور عورت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے عارضی طور پر۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، وہ ایک وسیلہ اللہ تعالیٰ بنانا تھا ہر چیز کے لیے، تو ہر چیز میں اس نے نر و مادہ بنا دی ہے، ہر چیز میں نر و مادہ ہے، مائنس، یہاں تک کہ وہ ایٹم کے بھی نیوٹرون پروٹون مائنس پلس ہے، اس میں ہر چیز میں مائنس پلس ہے۔ تو یہ تو اس عالم کا، یعنی یہ دار فانی کا قانون ہے کہ نر و مادہ ہوں گے۔ پھولوں میں بھی نر و مادہ ہیں، پھلوں میں بھی ہیں، پھولوں میں بھی ہیں، اجناس وغیرہ، یہ سب میں جو ہے نر و مادہ ہیں۔ وہ اس کی ہمیں جاننے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو نر و مادہ بنے میں، یہ عارضی انتظام ہے، اس کے بعد ہم نے واپس لوٹ کے جانا ہے۔ وہاں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، جو بھی ہوگا بہت اچھا ہوگا، ہمارے تصور سے بہت اچھا ہوگا۔ یعنی اس کی اچھائی جو ہے، جب ہم رب کے پاس واپس جائیں گے، اگر یہاں ہم نے اچھائی کی ہوگی
تو وہاں بھی اچھائی ہوگی ہمارے لیے. اور وہ اچھائی اس وقت جو ہم سوچ رہے ہیں، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، بلکہ مذاق بھی اڑاتے ہیں بعض اوقات. عورتیں کہتی ہیں کہ بھئی مردوں کے لیے تو حوریں ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ اب یہ تو مذاق ہے، یہ تو آپ سمجھ نہیں پائیں نا کہ اللہ تعالیٰ کیا مثال ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے. تو بہرحال قرآن کا تو ہم عملی طور پہ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ ایک بات تو ہے طے، اگرچہ آپ کو اس کا احساس نہیں ہے. لیکن دیکھیں قرآن کیا ہے؟ احکامات الہی کا مجموعہ ہے. یہ زندگی گزارنے کا راستہ ہے. اس طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی نہیں گزار رہے تو اس کا آپ عملی طور پہ مذاق اڑا رہے ہیں. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ. پیغمبر آتا ہے، پیغمبر آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. میں آج کی بات کر رہا ہوں 2022 آج 9 جولائی ہے. ہمارے لیے یہاں پر یوم عرفہ کا دن ہے، کل عید الاضحیٰ ہے. تو یہ میں یہاں کے لیے مضمون کہہ رہا ہوں کہ میں یا تو مجھے یقین ہے اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، اور میں نے عزم کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے پختہ کہ میں نے اللہ کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے اور تقوی کی روش اپنانی ہے. ایمان اور تقوی. دیکھیں اگلی آیت کیا ہے، 18 نمبر. ایمان اور تقوی. تقوی مطلب احتیاط. احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہو. یہ تقوی کا میں نے مختصر طور پہ اللہ کی عطا سے مضمون بیان کر دیا. تو اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ سارا مسئلہ جو ہے فاستحب العمى علی الہدیٰ پہ ہے. آج کی بات کہ ہم نے اندھے رہنے کو پسند کر لیا ہے ہدایت کے مقابلے میں. ہدایت کیا ہے؟ وہ طریقہ، وہ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے دین تمہارا مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا، میں راضی ہوں کہ دین اسلام ہی تمہارا دین ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا. لیکن ہم نے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا ہے. میں مذاق کی میں تشریح کر رہا تھا. ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں آیات قرآنی کا. جب آپ قرآن کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور یقیناً یہ صورتحال آج موجود ہے، تو اس کا مطلب واضح ہے کہ ہم قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں. جب آپ قرآن کو کتاب ہدایت نہیں سمجھتے عملی طور پہ، تو دراصل آپ آیات قرآنی کا مذاق اڑا رہے ہیں. اتخذوا دینہم لہوا وذر الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا. اے داعی قرآن، اے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، تم ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، اور انہوں نے ترجیح دے دی ہے دنیا کی زندگی. وغرت، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. تو یہ اگر آج کا مسلمان نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. اللہ. تو اب اچھا، اب تھوڑا سا ان آیات پہ غور کریں. فاستحب العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ان کو ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا
ان اعمال کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں، اصل تو ہمارا عمل ہے، اصل چیز جو ہے وہ ہمارا عمل ہے، اور ہمارا عمل ہمارے یقین کی گواہی دیتا ہے. ہر انسان اپنے یقین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. دیکھیں اس میں کوئی خاص مشکل بات نہیں کر رہا میں، جس کو بھی لے لے، جو انسان، ہر انسان یقین کے بغیر عمل نہیں کرتا، اور ہر انسان کا جو طرز زندگی ہے اس کے یقین کے مطابق ہوتا ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اس بات پہ تھوڑا سا اس طریقے سے آپ غور کریں نا تو بہتر ہوگا. انسان ایک یقین کے تحت زندگی گزارتا ہے، جس بات پر اس کا یقین نہ ہو وہ کام یہ نہیں کرتا. یہ ایک عام جملہ ہے، اس بات کو ذرا آپ نوٹ کر لیں. اب مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، بس اس کا اپنا ایک یقین ہے، چونکہ عقل چھوٹی ہوتی ہے اس کی، تو اپنا ایک یقین بھی ہوتا ہے اس کا. جو بھی یقین ہوتا ہے بس وہ جو بھی ہوتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. کبھی وہ ہنستا ہے، کبھی رو پڑتا ہے بچہ. میرا ایک نواسا ہے، وہ بس اس کو رونے کا بہانہ چاہیے، تو بس اس کا ایک یقین ہے کہ میں روؤں گا تو کام بنے گا، میں روؤں گا تو کام بنے گا، اور لوگ مجھے پھر راضی کرنے کی کوشش کریں گے. امی ہو گئے، ابو ہو گئے، نانی ہو گئی، نانا ہو گئے، دادا ہو گئے، یہ سب مجھے چپ کرانے کی کوشش کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ مجھے وہ چیز مل جائے جو میں مانگ رہا ہوں. ظاہر ہے مطلب یہ ایک یقین ہوتا ہے. تو وہ مثال کے طور پہ آپ کی جیب میں چاکلیٹ ہے، مثال کے طور پہ آپ کی جیب میں چاکلیٹ ہے، آپ نے بچے کو ایک جھلک دکھا دی اور پھر واپس اپنی جیب میں رکھی، اور بچہ ضد کر رہا ہے، آپ نہیں دے رہے، تو وہ پھر رو پڑے گا. اب آپ کو مجبوراً دینی پڑے گی. اس نے اپنا حربہ استعمال کیا. کہنا میں یہ چاہتا ہوں، دیکھیں میں یہ بات ویسی یہ سمجھ کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم میں سے ہر شخص، بچہ ہو، جوان ہو، ادھیڑ عمر ہو، بوڑھا ہو، ہر شخص ایک یقین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اچھا، ہمارا یقین ہے دنیا پر، آخرت پر ہمارا یقین نہیں. نو، بالکل نہیں ہے. اب ہم اپنے یقین کے مطابق دنیا کی طرف رخ کر کے دنیا ہی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، دیکھیں اپنے حال کو دیکھ لیں. آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں، جو بھی ہیں، آپ کے ذہن میں کیا گھوم رہے، کیا خیالات گھوم رہے، کس سوچ میں ہیں آپ، کون سے کام کرنا چاہتے ہیں، کون سے کاموں سے بچنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ دنیا ہی کے متعلق سوچ رہے ہیں. زندگی کے کسی حصے میں بھی 1 سال کا بچہ تھوڑا بہت سمجھنے لگتا ہے، اور 80 سال کا بوڑھا اگر وہ ہوش و حواس میں ہے تو وہ دنیا ہی کا سوچے گا. دنیا اور دنیا اور دنیا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دنیا ہی کا سوچنے لگیں تو پھر کیا ہوگا، ہم اور دنیا ہی کو اپنا مدعا بنا لیں سوچ سمجھ کے، تو پھر پیغمبر کی آواز ہمیں وہ اثر نہیں کرے گی ہم پہ. ہم اللہ کو منزل نہیں بنائیں گے. دیکھیں یہ ایک میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو ذرا تھوڑا سا لمبا ہے لیکن تھوڑا سوچ لیں اسے. اگر ہم دنیا کو مدعا بنا لیا آپ نے، اور دنیا کی طرف رخ کر لیا، دنیا ہی کو آپ نے ترجیح دے دی. یہ ہم کرتے نہیں ایسے کہ بھائی میری نیت دنیا کی ہو گئی، میں نے رخ دنیا کی طرف کر لیا، میری زندگی دنیا کی. یہ ہم کہتے نہیں ہیں، یہ ہو جاتا ہے. لوگ معاشرہ ہے نا، معاشرہ ادھر معاشرہ ہے اور ادھر نفس ہے ہمارا. وہ کہتے ہیں دنیا، نفس ہمارا کہتا ہے دنیا کو دیکھو، وہ دیکھو کتنا اچھا لڑکا ہے، کتنی اچھی لڑکی ہے، یہ پیسے کتنے اچھے ہیں، یہ دیکھو 5 لاکھ ہیں، یہ دیکھو 5 کروڑ روپے، یہ دیکھو مکان کتنا اچھا ہے، یہ دیکھو گاڑی،
یہ بیوی، یہ شوہر، یہ بچے، اسی کی طرف ہم رخ کر لیتے ہیں. یہ نہیں جانے بوجھے بغیر اگر آپ زندگی گزاریں گے تو لازماً آپ کا رخ دنیا کی طرف ہوگا، آپ کا مدعا دنیا ہوگی. اچھا، پھر آپ عمل کریں گے ظاہر کے لیے، پھر اس کا نتیجہ دیکھیں، میں نتائج پہ بات، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی آواز پر آپ غور نہیں کریں گے، اللہ کی پکار پر آپ غور نہیں کریں گے، رسول کی پکار پر آپ غور نہیں کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ جو آپ کو بلا رہا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو لوگ اللہ کی رضا کی پیروی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سلامتی کے راستے کی طرف بلاتا ہے. من اتبع یہدی بہ اللہ، اس قرآن کے ذریعے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پوری آیت آ گئی تمہارے پاس رب کی طرف سے کتاب واضح اور ہدایت. نور روشنی، یہاں ہے نا اندھیرا، روشنی آ گئی اور کتاب واضح آ گئی. یہدی بہ اللہ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضاؤں کی پیروی کرتے ہیں. سبل السلام، سلامتی کی طرف، سلامتی کے راستے کی طرف. لیکن اگر آپ دیکھیں، میں میرے ساتھ رہیں، میرے ساتھ جڑے رہیں، اگر آپ کا مدعا دنیا ہو گیا، اگر آپ نے سوچ سمجھ سے کام نہ لیا اور مدعا آپ کا دنیا ہو گیا، تو پھر جو ہے آپ دنیا ہی کو دیکھیں گے، دنیا ہی کو سوچیں گے، دنیا ہی کے لیے آپ کا جینا مرنا ہوگا. یہ ایک عام ہم سب کا حال ہے، اس میں مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، پھر کیا ہوگا کہ قرآن اور سنت، نبی کا طریقہ، اس کی اہمیت نہیں رہے گی آپ کے لیے. معلوم ہوگا آپ کو، بیوی کو معلوم ہے کہ شوہر کی اطاعت لازم ہے، اس سے ناراضگی کی کوئی اجازت نہیں ہے. اکثر بیگمات ناراض ہو جاتی ہیں. وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ عورت اگر شوہر کی بات نہ مانے تو ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. یہ آیت، یہ حدیث بہت سی عورتوں نے سنی ہوگی، لیکن پھر بھی رویہ تو ہمارا وہی ہے اپنا، جاؤ بھاڑ میں جاؤ، ہے نا. میں خواتین ناراض نہ ہوں، لیکن یہ ہمارا انسانی رویہ ہے، یا مرد کا یا عورت کا، دونوں ایک سا ہے. ہمیں احکامات معلوم ہوتے ہیں، ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہوتی. اللہ کی رضا کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت ہے نہیں. بڑی بھاری بات ہے، بڑی بھاری بات ہے. جبکہ اللہ کی رضا کا بہت بڑا مقام ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی بات سمجھا دی تھی، ان کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ اللہ کی رضا بڑی ہے، تو انہوں نے اپنی زندگی کھپا دی اللہ کی رضا کے لیے. تو ان کے ساتھ یہ ایک نام کا پڑ گیا، لاحقہ، سابقہ یا لاحقہ جو بھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے سمجھ میں آ گیا تھا اللہ کی رضا بڑی چیز. ہماری سمجھ میں، دیکھیں ناراض نہ ہو اس بات پر، ہماری نظر میں اللہ کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ کو راضی کرنا ہمارا نصب العین نہیں ہے کم از کم. لیکن اگر آپ دیکھیں اللہ کی رضا کو نظر انداز کر دیں گے، یہ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، ذلت کا عذاب دنیا میں بھی ہے. یہ آپ کو میں کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں بھی آپ
ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، بدحال ہوں گے، اور آپ اس کو دنیا کی وجوہات سمجھ رہے ہیں۔ یعنی اب آج کا پاکستانی قوم جو ہے وہ ذلیل ہے، خوار ہو رہی ہے پیسے کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، پیسے کے پیچھے۔ ہر ایک کہہ رہا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ مختلف اوقات میں وہ ایک سوال ہوتا ہے۔ جب ضیاء الحق کا دور تھا اور میں اس وقت یعنی عمر کوئی جوانی کی تھی میری 83 یا اس طرح نا، کیونکہ 77 میں تو وہ آ گیا ضیاء الحق صاحب، تو ویسے میں کہہ رہا ہوں مشرف کہ بھئی آج کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ یہ میں مختلف ٹی وی چینلز پہ یہ میں سنتا آ رہا ہوں، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ قرآن کو نظر انداز کرنا ہے، اپنے دین کو چھوڑ دینا ہے، حضور کی اطاعت کو چھوڑ دینا ہے۔ کبھی کہتا ہے مہنگائی مسئلہ ہے، کبھی کوئی کہتا ہے بے روزگاری مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ بجلی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی ہمیں پھر احساس بھی نہیں ہوتا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم گرتے چلے جا رہے ہیں، ذلت میں گرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ نے کبھی اپنی انسان پہ دیکھیں مختلف تکالیف وغیرہ آتی رہتی ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ بھئی اللہ تعالیٰ میرا کان مروڑ رہا ہے، یہ بیماری آئی ہوئی ہے مجھ پہ، یہ آیا ہوا ہے، یہ، اور میں شوہر کی نافرمان ہوں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا میں نے دنیا سے پیار، دنیا مجھے پیاری ہے آخرت کے مقابلے میں۔ کبھی آپ اس کو یعنی وجہ نہیں گردانتے، میں اللہ کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے کان مروڑ رہا ہے، یا یہ تکلیف آئی ہے، میں اللہ کو تقوی کی روش اختیار کر لوں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، تکلیف ہٹ جائے گی۔ ایسا ہم سوچتے نہیں ہیں، جبکہ یہ باتیں واضح ہیں قرآن میں، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جس نے تقوی کی روش اختیار کر لی اللہ تعالیٰ اس سے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ مختلف ہیں، ابھی تو وقت کی کمی کا مسئلہ ہے، تو میں بہرحال آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت نمبر 17 جو ہے یہ ہمارے متعلق ہے، فاستحبوا العمى علی الہدی فہدیناہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اب ہم نے اندھے رہنے کو پسند کر لیا ہے ہدایت کو قبول کرنے کے مقابلے میں۔ ہمیں ہدایت قبول نہیں ہے، یہ تو بالکل کھلی بات ہے، کھلی کتاب ہے، ہمیں ہدایت ہمیں پسند نہیں ہے بالکل۔ یہ آپ اگر دھوکے میں ہیں یا تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، آپ یہ بات اگر نہیں قبول کرتے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس وقت آج کے مسلمان کو اسلام پسند نہیں ہے، اللہ کی رضا کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی سے یہ نہیں ڈرتا، اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتا آج کا مسلمان، مرد ہو یا عورت۔ تو پھر اس کا نتیجہ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نے ہدایت کو نظر انداز کر دیا تو آپ کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب، لیکن اگر آپ نے قبول کر لیا حق کو، حق کی آواز کو، اللہ کو منزل بنا لیا، یقین کر لیا باطن پر، اللہ پر، اپنی منزل پر، اپنے آپ پر، اور تقوی کی روش اختیار کر لی، تو آپ سب سے پہلے آپ کی دنیا اچھی ہوگی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذْنَاهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ
بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا، اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔